السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب کو رمضان مبارک. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا کہ ہم اس کو راضی کر سکیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں. تو میں آپ کے ساتھ آج بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹاپک لے کے آیا ہوں. ٹاپک کیا بلکہ ایک پورا کورس ہے، اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر. لاسٹ اٹیمپٹ میں میرا یہی سبجیکٹ تھا اور اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے میرے پیپر ہوئے ہیں. اس کے اندر مجھے لگا کہ یہ میرا ایک اچھا انتخاب تھا دوسرے سبجیکٹس کے اگر کمپیئر کریں. تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے جو بالکل نیو اسپائرنٹس ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ یہاں ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں. کچھ جو نئے اسپائرنٹس ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کا جو بیسیکلی سلیبس لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں، تو میں آپ کو اس کے سلیبس پہ لے چلتا ہوں. تھینک یو. یہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ، جو بھی میری بھی رہنمائی کیجیے گا. کوئی کویسچن ہے وہ بھی پوچھیے گا اور میں بھی آپ کے ساتھ سمجھ لیں کہ اس کا ایک طالب علم ہوں، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے 2019 اور 20 کے اٹیمپٹس بھی دی تھی. 20 کے اٹیمپٹ کا ویٹنگ ہے اور 19 میں میں نے اس کو بڑے اچھے 60 مارکس کے ساتھ پاس کیا تھا. ویسے میرا انگلش ایسے اور پریس ہی رہ گیا تھا. تو انشاءاللہ ابھی 20 کے اٹیمپٹ دی ہے، سب اچھا ہو جائے گا. کوشش کرتے رہیں، بس پورا امید رہیں. یقین کا دامن کبھی نہ ہاتھ سے چھوڑیں، اللہ آپ کو کامیابی دے گا. مشکلیں تو آتی ہیں بڑے راستوں کے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان کے روزے اور عید دیکھنے کی اور خوشیاں منانے کی جو ہے وہ آپ سب کو لمبی خوشیاں دے. بس روزہ لگ رہا ہے، آج پہلا روزہ ہے تو بولنے میں تھوڑی دقت ہو رہی. میرا ساتھ دیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا تاکہ میں آپ کو آپ کے کویشچنس کا آنسر کر سکوں. یہ آپ کے پاس اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر کا سلیبس ہے. انشاءاللہ اس پورے کورس کو میں آپ کے ساتھ یہاں کمپلیٹ کروں گا. تو یہ آپ کے سامنے پہلے پارٹ 1 کا مارکس کا جو 50% کا پورشن ہے، اس کے اندر پری اسلامک جو اوور ویو ہے اس کے بارے میں دیکھا جائے گا. پولیٹیکل، سوشل، کلچر، ریلیجیس اینڈ اکنامک کنڈیشن دیکھا جائے گا سعودی عربیہ میں. تو اب اس کے بعد ڈاؤن آف اسلام کی بات کریں، یہ 570 سے سٹارٹ ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا، یہ اے ڈی تھا. 570 اے ڈی سے 632 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا دورانیہ ہے. اس کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءاللہ تعالیٰ بایوگرافی دیکھیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں کرونالوجیکلی دیکھیں گے ہم، جو بھی ایونٹ ان کی زندگی میں ہوئے پیدائش سے لے کے ان کے وصال تک. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے موٹیویٹر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ، پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز پولیٹیکل لیڈر، ہیڈ آف اسٹیٹ. ان سب چیزوں کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اس کا ریکمنڈڈ سلیبس ہے. اس کے بعد تیسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پائس کیلیفت. جو ہمارے پاس خلافت راشدہ ہے، پائس کیلیفت، وہ ہے 632 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے لے کے 660 تک. یہ آپ کے پاس اے ڈی ہے، ہجری نہیں ہے، ٹھیک ہے. 632 اگر آپ دیکھتے ہیں تو 10 ہجری تھا. 10 ہجری سے آگے آپ آن ورڈ لگائیں تو تقریباً کوئی یہ 38 ہجری تک کے خلافت راشدہ کا دور بنتا ہے. اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں 2 سال 2.5 سال ان کا دور حکومت تھا. پھر انہوں نے جو مین ان کے جو اس کے اندر اہم واقعات ہوئے وہ کنسولیڈیشن آف اسلام ہے اور اپسٹیسی وارز ہیں. انہوں نے جو اسلام کے خلاف لوگ کھڑے ہو رہے تھے، جھوٹے نبی تھے، ان کے خلاف جنگ لڑی، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے ان کے خلاف انہوں نے جہاد کیا. پھر دور حکومت سٹارٹ ہوا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں خلیفہ عمر بن خطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ایڈمنسٹریشن سسٹم اور ایکسپینشن آف مسلم امپائر کیا. بہت ہی اچھا کام ہوا ان کے دور حکومت میں بھی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. 10 سال جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کا جو دور کے اندر یہ آپ دیکھیں. پھر اس کے بعد عثمان غنی آئے، انہوں نے تقریباً 12 سال تک کیا. وہاں تب اسلام کے اندر کافی زیادہ پرابلمز آ گئی تھی، مسلمانوں کے درمیان ایشوز کافی زیادہ آ گئے تھے. مسلمز جو تھے اپنے احکامات سے ہٹتے جا رہے تھے، ایکسپینشن بھی ہو گئی تھی ایریاز میں. پھر آپ کے پاس پریڈکشن آف امام حسن اینڈ اسٹیبلشمنٹ امیہ ڈائنسٹی 660 AD، یہ ایک المیہ رہا. پھر پولیٹیکل سسٹم آف اسلام ہم کریں گے انشاءاللہ انڈر دا پروفٹ اینڈ پائس کیلیفہ.
تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیچر آف اسلامک اسٹیٹ میں آپ کو خود کرواؤں گا انشاءاللہ. فارم آف دا گورنمنٹ, فنکشنز آف دا اسلامک اسٹیٹ, ساورنٹی آف گاڈ, کالیفٹ اینڈ وائس جنرنسی آف مین, اپوائنٹمنٹ آف کالف, دا پروسیجر. ایکچولی ڈیئر اسپائرنٹس کائنڈلی فوکس, یہاں پہ پروسیجر کی بات ہو رہی ہے. شورا آر دا کنسلٹیٹیو باڈی اینڈ اٹس رول. ناؤ مووز ٹو دا ففتھ, جو اس آؤٹ لائن کے اندر پوائنٹ ہے, بڑا اہم ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے. انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ آف دا مسلم سویلائزیشن, دا ارلی فیز. ہمیں اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کی 622 تھا, اور جب آخری خلفائے راشدین عثمان غنی کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام حسن کا دور ختم ہوا, امیر خلیفہ 660 میں آیا, تب تک کے دوران جو بھی انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. اس کے اندر ہمارے لیے آج کے اس پاکستان میں, آج کے اس مسلم ورلڈ میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے. آگے دیکھیں, ڈیولپمنٹ آف لا اینڈ جوڈیشری, ایڈمنسٹریشن اینڈ اسٹیٹ کنڈکٹ, ڈیفینس ان ارلی اسلام, ایجوکیشنل سسٹم, پروپگیشن آف اسلام کی اشاعت. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائنینشیل ایڈمنسٹریشن کمال کا دور تھا. یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ جب ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. ٹاپک بائی ٹاپک کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو کویشچن وائز بھی ہم کر سکتے ہیں, اگر آپ لوگ کویشچن پوچھیں تو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. آفتاب احمد, تھینکس, ویلکم آفتاب. یہ بات صاحب ہیں, تھینک یو. پورشن ہے اس کا, لیکن انٹرسٹنگ ہے, مجھے تو یہ ٹاپک لگتا تھا, لیکن بڑا تو انٹرسٹنگ تھا. یہ پارٹ 2 کسی مارکس کا یہ پاسنگ جو امیر کے بعد ریولیوشن تھا. ٹھیک ہے, اور جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچرس کا پڑھیں گے, ڈیولپمنٹ آف سائنٹیفک نالج, جو بھی آج آپ دیکھتے ہیں, جو بھی اسلام کے سائنسدان جتنی بھی لٹریچر ہو, یہ ساری چیزیں زیادہ جو جنہوں نے سر ان کو چھوا باسی کو, ٹھیک ہے, باسی بغداد کے دورے پر ہوئی. اور پھر اسلام جو آپ کے سامنے یونیورسٹی ہے الازہر مصر میں, اور بھی بڑے بڑے جو ادارے اور ان کے اندر کام ہوا, یہ اسی دورے حکومت میں ہوا. اسپین انڈر دا مسلم رول بھی اسی کے دورے حکومت کے اندر, اسپین بھی مسلم رول میں آ گیا تھا. اور یہ تقریباً 711 سے شروع ہوا, جب ہمارے یہاں پہ 712 میں محمد بن قاسم انٹر ہوئے, تو اسپین میں 711 میں طارق بن زیاد جو کشتیاں جلانے کا واقعہ ہے, یہ وہ اسپین میں ہم داخل ہوئے قرطبہ کے. تو اب یہاں پہ پھر کرسیڈ اسلام, یہ جو صلیبی جنگیں مسلمانوں کے خلاف شروع کی گئی, ان کا دورانی آپ دیکھ سکتے ہیں, میجر انکاؤنٹرز اینڈ ایکٹر. یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, بڑا انٹرسٹنگ ہے. لیکن مسلمانوں نے یہاں پر جو ہے وہ اس کے اندر آپ انشاءاللہ تعالیٰ صاحب کی کتاب سے بھی پڑھیں گے, اس کے اندر بھی پڑھیں گے جی. اگر کوئی غلطی پائی ہو تو مجھے بتا کر دیجیے گا, میں بھی آپ کی طرح بتا دے رہا ہوں. اب ہم دیکھیں گے آٹومن امپائر, جسے ہم خلافت عثمانیہ کہتے ہیں. آج کل آپ بہت اچھا ایکسپیریئنس چل رہا ہے, میں بھی اس کو دیکھتا ہوں. انٹگرل غازی, یہ اردو میں لکھے انٹگرل غازی اردو, جو آپ کو ٹرانسلیٹر اور جو سب ٹائٹل کے ساتھ بھی اچھا مل جاتا ہے. خلافت عثمانیہ بنی پھر صوفیزم ایز این انسٹیٹیوشن آف دا مسلم سوسائٹی. پھر وہ اسلام کے اندر صوفیزم کا جو آپ کے سامنے ایڈیشن ہوا, اس کا بھی بہت زیادہ اس کے اس وقت کے حساب سے بڑے بینیفٹس بھی ہوئے, دوسرے بعد میں اس کو مسیوز بھی کیا گیا.
relations of countries with the state and political authorities, the political look at हम इसको 360 के हर टॉपिक को देखेंगे क्योंकि हमने इसको कंपैरेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो हमने इसके अंदर हर तरह से इसको देखना है। फिर इस्लाम एंड मॉडर्निटी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड, इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, ना भी है तो इससे रेलिवेंट होता है। हमने तमाम जो हिस्ट्री को हमने पीछे पढ़ा है उसको हमें इसको मॉडर्न या कंटेम्परेरी कंटेक्स्ट में भी देखना चाहिए। हमें चीज़ों को देखना चाहिए कि तब इस्लाम ने कैसे मैनेज किया फाइनेंशियल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, और अब हम इसके अंदर थोड़ी बहुत हाथ के मुताबिक चेंजेस तो आई हैं, लेकिन उसको हम अब कैसे कर सकते हैं। तो मैं अब आपको थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बर्दाश्त किया। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कन्वे माई वट एवर आई नो एंड द वे आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि कैसे मैं इसको करूँगा आपके साथ। मैंने आपको कोशिश की एक्सप्लेन करने की। तो ये तकरीबन आपके साथ 11 मिनट हो गए हैं, 4 मिनट और आपके साथ इंशाल्लाह मेरे गुजरेंगे। कि मैंने आपके साथ बताया कि ये इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर देखने में मुश्किल लगता है, इसका आखिरी जो सेकंड पोर्शन है वो ज़रा मुश्किल है, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मज़ा आया। मुझे सिनेरियोज़ को समझना पड़ा। आज के जो हमारे डिफ़िकल्ट सिनेरियो हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, जो भी इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ पे आज, ये हमें बड़ा तब पता चलता है अरूज में हमारी चीज़ें कैसी थी, हमारी नेशनल या हमारी जो उम्मा की साइकी थी वो क्या थी, अब कैसी है। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ मज़ा आएगा। आपने जहाँ दूसरी मेरे ख्याल से रखनी है कोई बुक, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ लें, ये आपके लिए यहाँ पे हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी काम आएगी। और जायज़ कि आप ब्रिटिश या यूएस हिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑल्दो मैंने भी एक बार उसको ऑप्ट किया था पास। उसके अंदर जो कुछ नाम हैं वही बहुत टफ़ हो जाते हैं, उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो बड़ी टफ़ हैं। हमने अपनी पोटेंशियल लगानी है इंग्लिश एसे प्रेसिस पर, इस्लामिक स्टडीज़ पर, या और जो सब्जेक्ट्स आपको जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, इन पे आप अपनी ज़्यादा लगे हैं। इनको आप इंटरेस्टेड होकर पढ़ें, इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये आपको बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में, हमारे यहाँ पे जो मुकातबे फ़िक्र हैं या हमारे जो उलमा कराम हैं, वो शायद किसी वजह से बताने से कासर होते हैं या हम सुन नहीं पाते। तो यहाँ पे आप खुद से स्टडी करें तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इस बुक को। इसके अंदर आपके पास जो है ना वो इस्लामिक स्टडीज़ के साथ आप इसको कोरिलेट करके बहुत सारी जो वही आयात, वही हदीस का आप मफ़हूम या ट्रांसलेशन यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं वाक़यात को आप या इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर भी आपके सामने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। जैसे इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर हम देखते हैं चीज़ों को, उसके अंदर जो इस्लाम के लाज हैं बेसिकली उनको हम देखते हैं। इस्लाम के जो इस्लाम ने जो हमें अहकामात दिए हैं, ये जो हिस्ट्री है ये समझें कि उन अहकामात के अंडर जो आगे वाक़यात पेश हुए हैं और उन अहकामात से जो मदद ली गई है, हिस्ट्री और कल्चर उस चीज़ की तरफ जाता है। मतलब इस्लाम बताता है कि नमाज़ पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, सच बोलना है, सच का कभी सच को थाम के रखना है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है। तो हिस्ट्री आपको बताती है कि जिन्होंने ये रस्सी थामी थी, जिन्होंने इसको फॉलो किया था, फिर उन्होंने क्या क्या उनको हासिल हुआ, और जिन्होंने इसको छोड़ दिया, जिन्होंने खुदा के रास्ते को छोड़ दिया, उनका अंजाम क्या हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच, आपके साथ अच्छा सेशन रहा। ये लास्ट 1 मिनट आपके साथ हूँ। क्वेश्चंस कोई पूछने आफ्ताब था, ये मोहम्मद इजाज़ भट्टी साहब हैं, अभी 10 लोग मुझे मेरा हाल देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको सेहत व आफ़ियत दे, आप खुश रहें, आपको अल्लाह ताला कामयाबियाँ दें। कोशिश करते रहें, मायूसी गुनाह है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चीज़ों को करने की कोशिश करें, पॉजिटिव हों, नेगेटिविटी को दूर करें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, पॉजिटिव लोगों के करीब हों। ये मेरे आपके साथ इंशाल्लाह 50 सेकंड्स हैं। कोई क्वेश्चंस है किसी का तो पूछ लें, कोई मुझे फीडबैक दे दें। ठीक है, कुछ चीज़ें शायद मैं आपसे कुछ सीख लूँ। Request to be in your broadcast, allow viewers to send your request to join your broadcast, you can add them at any point। मैंने इस रिक्वेस्ट टू बी इन योर ब्रॉडकास्ट इसे भी मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है, हमारा साथ रह गया है 20 सेकंड का। थैंक यू, रोज़ा है इसलिए थोड़ा मुश्किल है बोलने में। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आपके साथ हूँ मैं, इंशाल्लाह आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, अल्लाह आपको खुश रखे, खुदा हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह कल या आज शाम को किसी लेक्चर के साथ। जी बिन्यामीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ट्राई टू एक्सप्लोर दीज थिंग्स
یا سلیبس آؤٹ لائن جو میں نے آپ کو بتایا، کوشش کریں اس آؤٹ لائن کو ایکسپلور کریں. تھینک یو، اللہ حافظ. ملتے ہیں انشاءاللہ افطاری کے